سر پاکستان کو اگر آنریبل سی ایم جیسے لیڈر ملتے رہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی جرمنی سے پیچھے نہیں رہے گا. ایک بچی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میری جو باقیہ زندگی ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام لگا دیں. بدقسمتی سے بہت سارے وہ سیاسی جماعتیں جو بڑے بڑے دعوے کر کے آئی تھی, بڑے بڑے نعرے لگا کے کر کے کچھ نہیں گئے, تو چھوڑے جی وہ کیا کر کے گئے, یہاں پولرائز کر گئے آپ کی سوسائٹی کو. ان کے پاس بھی اسکل تھی, وہ ہمیں کہتے رہے لیپ ٹاپ کو مس یوز کرتے. آج ہمارے بچے لیپ ٹاپ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں لیپ ٹاپ دیں, ہم اس لیپ ٹاپ سے اسکل سیکھنی ہے, لیکن انہوں نے اس گیجٹ کا مس یوز کیا. نہ صرف مس یوز کیا بلکہ یہاں پہ گالم گلوچ کا کلچر پروموٹ کیا. اور وہ ٹائم دور نہیں ہے جب پاکستان ایک ڈیولپڈ نیشن ہوگا, اور جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف کا خواب بھی ہے کہ وہ ایشین ٹائیگر بن کے سامنے آئے. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف اور تعریف دونوں کے محتاج نہیں ہیں. مائنورٹیز کی آواز اور ان کی امید دونوں ہیں. انہوں نے مائنورٹیز کے لیے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ, جاب سے ریلیٹڈ ہر انیشیٹو جو ہے وہ پاسبل لیا. تو جی ہاں, آپ نے بالکل ٹھیک سنا, میں بات کر رہی ہوں منسٹر آف مائنورٹیز سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب کی. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم میم, بہت مہربانی, شکریہ. اچھے کہا جی. سر سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنے بزی شیڈیول میں سے آج یہ وقت نکالا ہے ہمارے لیے. بڑی مہربانی عمل جی, تھینک یو ویری مچ فار یور ورڈز. اور جو آپ نے شروع میں جس طریقے کا انٹرو دیا ہے, میں آپ کے اس پیار کا, محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وقت کیا, یہ وقت اس پاکستان کی, پنجاب کی عوام کے لیے. مجھے اگر آج یہ عزت ملی ہے اور آج کو مقام ملا ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ میری پنجاب کی اقلیت کا حق ہے اور مجھے ان کے لیے کام کرنا ہے. یہ میری چیف منسٹر کا بھی ویژن ہے اور یہ میرا بھی موٹو ہے کہ میں نے اپنے چیف منسٹر کے ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے. جی بے شک. سر سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ منسٹر بننے کے بعد آپ کا یہ جو سفر ہے وہ کیسا رہا, کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, کون سی ایسی موٹیویشن تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور آپ نے ایک کے بعد ایک انیشیٹیوز مائنورٹیز کے لیے لیے. سر آپ سے پہلے مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ کو, جب آپ منسٹر نہیں تھے, تو میں کیونکہ سوشل سیکٹر سے بلانگ کرتی ہوں اس لیے میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گی کہ مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ کا کوئی منسٹر اور ڈپارٹمنٹ کا آفس کہاں ہے شاید بہت بہت کم لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کے لیے بھی انیشیٹیوز لینے ہیں, ان کو بھی آگے لانا ہے, ان کے بھی رائٹس ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے پاسبل ہو سکا ہے, تو ہم جاننا چاہیں گے یہ آپ کا جرنی کیسا رہا. بڑی مہربانی عمر جی, شکریہ. ایک تو میں یہ کہوں کہ اس کا کریڈٹ میری وجہ سے نہیں, اس کا کریڈٹ میری وزیر اعلیٰ کو جاتا ہے, میری چیف منسٹر کو جاتا ہے. ان کی اس سوچ کو, اس ویژن کو, جس سوچ نے پنجاب اسمبلی کی ایوان میں کھڑے ہو کے کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے, ان کو تحفظ دینا, ان کے حقوق ان کی دہلیز پہ پہنچانا, ان کا احساس محرومی, احساس کمتری ختم کرنا, یہ ہماری حکومت کی پرائیورٹی ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اور بدقسمتی سے یہ جو محکمہ ہے, یہ محکمہ گمنام محکمہ رہا, کیونکہ یہ میری تیسری ٹرم ہے ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب. مجھے میری جماعت نے 2013 میں پہلی دفعہ موقع دیا اور اس کا میں کریڈٹ اس وقت اب جو وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال صاحب, میں ان کو دیتا ہوں, جنہوں نے میرا پوٹینشیل ہارنس کیا, جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا, اور میں ان کے توسط سے میاں محمد نواز شریف تک پہنچا, ان سے ملاقات کروائی انہوں نے, اور میں پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں آیا. اور جب پنجاب اسمبلی کے ایوان میں آیا تو اس وقت میڈیا کے بہت سارے دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تاریخ رقم ہوئی ہے 1947 سے لے کے 2013 تک کوئی بھی سکھ پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں آیا, تو یو آر دا فرسٹ ون جن کو یہ موقع ملا. تو سٹنلی یہ کریڈٹ میری جماعت کا ہے, یہ کریڈٹ میاں محمد نواز شریف کا ہے, یہ کریڈٹ پاکستان مسلم نون کا ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ کون سے ایسے اقدام اٹھائیں گے جس سے ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے یا دیگر اقلیتیں ہیں ان کو یہ ایشورنس ہو یا ان کو یہ تقویت ملے آپ کی اس کے یہاں پہ آنے سے. تو میں نے اپنا لاہ عمل بتایا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے, جو لیجسلیٹو ریفارمز ہیں ان کی بات کی, جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بات کی, جو سب سے بڑا یہ کہ اقلیت یس ایک ورڈ ہے, ایک حقیقت ہے, لیکن اقلیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مین اسٹریم ڈیولپمنٹ میں کام نہ کریں, کیونکہ میرا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے, جس طرح عمل صاحبہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ سوشل ورک آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, میرا بھی آئی ایم اے سوشل ریفارمسٹ, میرا بھی ڈیولپمنٹ پروفیشن سے تعلق ہے, آئی ایم فرام دا ڈیولپمنٹ سیکٹر. اور میں نے
बिफोर ज्वाइनिंग द पार्लियामेंट मैंने डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर काम किया है और ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। तो बखूबी अंदाज़ा है कि जब हम डेवलपमेंट सेक्टर में जाते हैं तो ग्रास रूट लेवल पे जो गरीब लोग हैं, वो लोग जो बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं, उनके मसाइल क्या, उनके मसाइल को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। खैर ये 2013 में मैं MPA बन के आया, फिर 2018 वाली असम्बली में दोबारा फिर MPA बना। इस दफ़ा मेरी जमात ने मुझे फिर मौका दिया और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी लीडर का, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। इस दफ़ा मुझे उन्होंने कलमदान दिया अक़लियत का कि जो अक़लियती अमूर की वजारत है, जो डिपार्टमेंट है, उसको मैं लेके चलूँ। बट उससे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब असम्बली के अंदर ये कह चुकी थी कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, तो अपना विजन बता चुकी थी, उनका जो फ्रेमवर्क था वो एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो मैंने अब उस सोच को ट्रांसलेट करना इनटू एक्शंस। तो इसीलिए पिछले 1.5 साल के अंदर ऐसे इक़दाम उठाए गए अंडर द डायरेक्शन, अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिससे अक़लियत को ये फील हो कि जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है वो सिर्फ कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। जिस तरह बहुत सारे एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, लाइफ स्टॉक के अंदर, फिशरी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारे SDGs हमने अचीव करी है, उस पर हमारी सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिस तरह काम कर रही हैं, तो वो सारे स्टेप्स हैं। टूरिज़म के अंदर जिस तरीके से रेवोल्यूशन लाई जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि वो सारे चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो जो 5 साल का फ्रेमवर्क है कि हमने 5 साल में किस तरीके से आवाम की दहलीज तक उनके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना है, आवाम की दहलीज तक हमने पहुँचना है, तो ये उसी की कड़ी थी। और ये बात तो वज़ीर आला पंजाब ने बहुत दफ़ा कही है। एक तो ये कि पहली दफ़ा हुआ कि कोई सिख कैबिनेट में आया और उन्होंने बहुत दफ़ा खुद कहा कि ये इस इक़दाम से पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिकग्निशन हुई है और लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया है। फिर उनका ये कहना कि ये वो वजारत थी जहाँ पे वज़ीर सिर्फ बराए वज़ीर होता था। और इस दफ़ा हमने आके इस डिपार्टमेंट को ना सिर्फ स्ट्रेंथन किया है, ना सिर्फ कैपेसिटेट किया है, बल्कि फाइनेंशली इसको बहुत सारे हमने फंड्स देने का मकसद यही था कि निचले तबके पे जो हमारी अक़लियत बस्ती है उनके अंदर ये एहसास पैदा करना कि आपकी वज़ीर आला आपके साथ खड़ी है। चाहे वो 75,000 वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं, उनको मरियम नवाज शरीफ अक़लियती कार्ड देना, चाहे जहाँ जहाँ पे हमारी अक़लियती आबादियाँ हैं उन आबादियों के अंदर जो बेसिक कम्यूनिटीज़ हैं उनके लिए तारीख़ी पैकेज 2.5 अरब रुपए का डेवलपमेंट पैकेज लेके आना, जितने भी रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन के लिए फ़ंड्स मुख्तस करना, जहाँ जहाँ पे हमारे हिंदू, सिख और मसीही आबादियाँ हैं उनके लिए कब्रिस्तान, चर्चेज़, गुरुद्वारे, मंदिर, उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी रेनोवेशन करना। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा जो हमने इस साल प्रोग्राम शुरू किया है, जो तारीख़ का पहली दफ़ा जिस तरह माइनॉरिटी कार्ड तारीख़ का पहला बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसी तरीके से क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बार बार एक बात की है कि हम चाहते हैं कि पंजाब के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए। 5 बड़े मेगा सिटीज़ जो IT सिटीज़ के नाम से हों वो हम खड़े करें और जहाँ से हम IT की तालीम को फ़रोग़ दें। हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो इक्विप्ड हो विद IT स्किल्स ताकि वो दुनिया का मुकाबला कर सके। बिल्कुल। तो उसमें हमने भी चीफ मिनिस्टर के उसी विजन को, उसी सोच को, क्योंकि अक़लियत के बहुत सारे बच्चे गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको कहीं से डिजिटल स्किल्स उनके अंदर इम्पार्ट कर सकें, बिकॉज बड़ा लिमिटेड रिसोर्स है। तो फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फ़ंड मुख्तस किया और हमने फिर प्राइवेट सेक्टर को भी, गवर्नमेंट सेक्टर को भी, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की ज़रूरत थी हमने गवर्नमेंट सेक्टर को इंगेज किया, प्राइवेट सेक्टर में हमने उनको प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज़ को इंगेज किया। इस वक्त पंजाब के अंदर हमारे तकरीबन 5,000 के करीब वो बच्चे और बच्चियाँ जिनका ताल्लुक़ अक़लियत से है, जो कि अटक से लेके सादकाबाद जो हमारी आखिरी तहसील है पंजाब की, वहाँ तक हम बच्चों की के अंदर डिजिटल स्किल्स इम्पार्ट उनके अंदर कर रहे हैं। और मुझे खुशी हुई, मैंने ख़ुद उन बच्चों से मिला हूँ, उन बच्चों से मैंने बातचीत की है। जब मैंने उनसे पूछा तो वो ना सिर्फ इस बात की तारीफ़ करते हैं कि जो हमारा इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है जो ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है यू लर्न है, इसी तरीके से उन्होंने ना सिर्फ उन इंस्ट्रक्टर्स की बात की,
ان فیسیلیٹیٹرز کی بات کی جو وہاں پہ ان یو لرن نے جس طریقے کی فیسلٹیز دی اس کی تعریف کی، بلکہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی شکریہ ادا کیا. ایک بچی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میری جو باقیہ زندگی ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام لگاتی ہے. ایک بچی نے یہاں تک کہہ دیا ان کے پیرنٹس نے کہ یہ جو 19 سال کی بچی بات کر رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے چیف منسٹر پنجاب نے یہ جو اسکلز دی ہیں اس سے میری زندگی بدل گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ایرا ہے جس کے اندر ہم اے آئی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ای کامرس کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے بچے اپنے لیے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں بچوں کو ایکوپ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو آئی ٹی اسکلس کے ساتھ ان کو لنک کرنا چاہیے، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا یہ جو فیوچر ہے رادر کہ یہ جو گیجٹ ہے اس گیجٹ کا وہ یوز کسی غلط انداز میں کریں، اس گیجٹ کا یوز جو ہے وہ اپروپریٹ کریں، پازیٹیو کریں، نہ صرف اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں بلکہ اس معاشرے کے ایک پازیٹیو رول پلے کریں، بلکہ اپنے لیے اور اپنے علاقے کے لیے وہ ریونیو جنریٹ کریں، وہ اکنامک ایکٹیویٹی کریں تاکہ اس علاقے کے اندر خوشحالی ہو، اس علاقے کے اندر ترقی ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے سیاسی لوگ آئے، ہم نے تو بچوں کو لیپ ٹاپ دیا، بچوں کو ہم نے آئی ٹی اسکلس دی، اور بدقسمتی سے بہت سارے وہ سیاسی جماعتیں جو بڑے بڑے دعوے کر کے آئی تھی، بڑے بڑے نعرے لگا کے کر کے کچھ نہیں گئے. تو چھوڑیں جی، وہ کیا کر کے گئے؟ یہاں پولرائز کر گئے آپ کی سوسائٹی کو. ان کے پاس بھی اسکل تھی، وہ ہمیں کہتے رہے لیپ ٹاپ کو مس یوز کرتے. آج ہمارے بچے لیپ ٹاپ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں لیپ ٹاپ دیں، ہم اس لیپ ٹاپ سے اسکل سیکھنی ہے. لیکن انہوں نے اس گیجٹ کا مس یوز کیا، نہ صرف مس یوز کیا بلکہ یہاں پہ گالم گلوچ کا کلچر پروموٹ کیا. آج محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جب لیپ ٹاپ تقسیم کرتی ہیں تو آپ نے دیکھا بچیاں جا کے ان کو گلے ملتی ہیں، بچیاں جا کے عقیدت کا، محبت کا اظہار کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مریم نواز شریف جب آتی ہیں تو بچوں کی سکلز کی بات کرتی ہیں، بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتی ہیں، بچوں کو اس معاشرے کے اندر آپ ایک اچھے شہری بن کے کس طریقے سے اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے اس کی بات کرتی ہیں. محترمہ مریم نواز شریف ہمیشہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہیں، وہ کبھی ڈسٹرکشن کی بات نہیں کرتی. تو یہ بدقسمتی رہی ہے ہمارے اس ملک کی کہ بہت سارے ایسے جو سو کالڈ سیاستدان اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب وہ یہاں پہ آئے ہیں تو رادر اس ملک کی تعمیر میں، اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں. انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے لیے ایسی تقدیر لکھنے کی کوشش کی ہے جو اس ملک کو ڈسٹرکشن کی طرف اور بربادی کی طرف لے کے جائے. لیکن اب معاشرہ سمجھ گیا ہے، انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور کون لوگ ہیں جو ہمیشہ یوتھ کو اور اس پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات. سر دیکھیں، جو ہماری یوتھ ہے وہ ہمارا فیوچر ہے، اور میرے خیال سے جو سی ایم پنجاب ہیں وہ اسی پہ کام کر رہی ہیں. کتنے سال اور رہ لیں گے؟ ہاں، جو ہماری یوتھ ہے آگے حکومت انہوں نے کرنی ہے، وہ ان کے لیے سوچ رہی ہیں، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے سوچ رہی ہیں. سر آپ نے ابھی بھی ایک بات کہی کہ ایک بچی نے اس طرح سے کہا کہ 19 ایئرز کی جو میری بچی ہے، میری ایج، مطلب میری زندگی اب سی ایم صاحبہ کے نام ہے. سر جب آپ یہ انیشیٹو لے رہے تھے، ویژن نو ڈاؤٹ آنریبل سی ایم کا تھا، لیکن اسے امپلیمنٹیشن کی طرف آپ لے کے گئے، آپ کا ڈپارٹمنٹ لے کے گیا، اسے امپلیمنٹ کیا. تو سر آپ کو لگا تھا کہ اس کے آؤٹ کمز اتنے اچھے ہوں گے یا اتنے پازیٹیو آؤٹ کمز ہوں گے؟ ایک نیو انیشیٹو لیتے ہوئے ایک ڈر بھی ہوتا ہے، اور اتنے بڑے اسکیل پہ ایک انیشیٹو لینا اٹس ناٹ این ایزی. دیکھیے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے اس پاکستانی قوم کا اور پاکستان کے ہونہار بچوں کا. بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پہلے آج تک بچوں کی اس ضروریات کو سمجھا ہی نہیں گیا، ان کے اوپر چیزیں تھوپی گئی ہیں. بٹ چیف منسٹر پنجاب نے جو ان کا ویژن ہے اور جو اس وقت آئی ٹی اسکلس کی ضرورت ہے اس کا ان کو بخوبی اندازہ تھا. اور جب میں یہ امپلیمنٹ کرنے جا رہا تھا خاص کر اقلیت کے بچوں کو، تو میری بہت ساری جگہوں پہ جب میں گیا تھا تو مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ہمارے وہ بچے جو فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں، آپ خود بھی گئی ہیں، آپ نے انٹرویوز کیے ہیں، رحیم یار خان گئی ہیں، بھاولپور گئی ہیں، صادقہ آباد گئی ہیں، آپ ان بچوں سے خود ملی ہیں اور آپ نے ان بچوں سے انٹرویوز میں پوچھا ہے اور آپ نے ان کے چہروں پہ خوشی، ان کے چہروں پہ ایکسائٹمنٹ ہے، اور جو بھی وہ بات کر رہی تھی وہ ان کے اندر سے نکل رہی تھی. نہ صرف آپ کا رحیم یار خان بھاولپور، آپ لاہور کے اندر باہر کالونی میں گئی ہیں،
آپ یوحنا آباد گئے، آپ نے وہاں پہ بچوں سے جب سوال کیا تو بچوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ بچے اس وقت خوش ہیں اور یہ نیڈ آف دا آر ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اگر بنگلور کے اندر بھارت آج یہ کلیم کرتا ہے کہ میری بہت بڑی آئی ٹی انڈسٹری ہے اور وہ اپنے لوگوں کو ایکوپ کر کے اپنے بچوں کو اپنے یوتھ کو باہر اس وقت دنیا کے اندر کام کر رہا ہے، تو ہمارے اندر کیا پرابلم ہے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس وقت ضرورت ہے، اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس وقت بہت سارے بچے جن کی اپنی کیپیسٹی بلڈ کی، جن کو آپ نے مے بی 3 months کے ٹریننگ پروسیس سے گزارا یا آپ نے ان کے اندر اسکلس کی، آج وہ چھوٹے چھوٹے بچے آج وہ اپنی آئی ٹی اسکلس کو یوٹیلائز کر کے اپنے لیے بھلے 1000 روپیہ کما رہے ہیں، بٹ اٹ مینس کہ آپ نے ان کو اس ڈائریکشن دے دی کہ وہ فیوچر میں دے ول بیکم اے گڈ انٹرپرینور، اور وہ ایک ایسے آئی ٹی ایکسپرٹ بن جائیں گے جو نہ صرف اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کی بات کریں گے بلکہ اس پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوں گے جو پاکستان کو خوددار پاکستان بنانے کی بات کریں گے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دس از این ایرا جس کے اندر آپ کو اس پاکستان کے اندر جو سی ایم پنجاب کا ویژن بھی ہے کہ وہ 5 میگا سٹیز کی بات کرتی ہیں آئی ٹی کی. ہمیں آئی ٹی کے اندر کام کرنا چاہیے اور آئی ٹی کے اندر ایکسل کرنا چاہیے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر بسنے والی اقلیت ہے ان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، اور اس پوٹینشیل کو ہارنش کرنے کی ضرورت ہے، اس پوٹینشیل کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے یہ جو بچے ہیں جو خدا نہ خواستہ رادر کسی غلط سمجھ چل پڑیں، آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم ان سے کیا چاہتے ہیں. اور آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ جو یوتھ ہے، اب دیکھیں اس وقت ہم 2025 ہے، آج سے ایگزیکٹ 22 سال بعد آپ نے 2047 سیلیبریٹ کرنا ہے جب پاکستان کو بنے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں. تو جو آج کی یوتھ ہے، جو آج کے ٹین ایجر ہیں، وہ اس وقت کے ایک مکمل نوجوان ہوں گے، اور اس ملک کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں. جس جگہ پہ آج میں بیٹھا ہوں ان میں سے بہت سارے نوجوان اس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوں گے. تو اب یہ نوجوان 2047 میں 100 سالہ پاکستان کی تقریبات اور 100 سالہ پاکستان کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ناؤ دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ. ان کے لیے ان کو محنت کرنا ہوگی، لگن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اور ایک بات بہت ضروری ہے، بدقسمتی سے میں پھر یہی بات کروں گا، ان سیاستدانوں نے لوگوں کو تقسیم کیا، لوگوں کو ایک قوم نہیں بننے دیا. بڑے نعرے تو مارتے ہیں لیکن جو ان کے ساتھ مل گئے وہ پاکستانی ہیں، جو ان کے ساتھ نہیں ملے وہ غدار ہیں. اور یہی کام انہوں نے کیا. انہوں نے جو نعرے، جو نفرت کی بات کی، جو اس سوسائٹی کو پولرائز کیا، آج اگر وہ جیل کے اندر بیٹھے تو اپنی حرکتوں سے بیٹھے ہیں. 9 مئی نہ کرتے، نہ قوم کے ان شہیدوں کو، ان ہیروں کو جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اس ملک کے لیے بارڈرز پہ جا کے لڑے، اس ملک کے لیے اپنی جانیں دی، آپ نے ان کے جو وہ لگے ہوئے تھے اسٹیچوز لگے ہوئے تھے جو ان کے بڑے بڑے وہ جلا دیے. آپ نے پاکستان کی جو تنصیبات تھی اس پہ اٹیک کیا. لیکن اگر آپ اس چاہتے ہیں یہ ملک ترقی کرے تو اس پاکستانی عوام کو ایک قوم بنانا ہوگا. آپ جب پاکستان سے باہر نکلیں تو آپ کی اور میری پہچان یہ نہ ہو کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا فرقہ کیا ہے، آپ کا کیا جیوگرافک سپریڈ کیا، پنجابی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے یا بلوچ ہے. میری اور آپ کی پہچان اس پاکستان. جب تک ہم قوم کے اندر یہ احساس بیدار نہیں کریں گے، ہم قوم کو، آج ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے؟ آج ہمارا دشمن ہمیں ڈیوائیڈ کر رہا ہے. بہت ساری وہ فورسز جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ آپ کے اندر سے پاکستانیت ختم کر کے کبھی آپ کو ہندو مسلم سکھ مسیحی میں لڑاتے ہیں، کبھی آپ کی شیعہ سنی کی لڑائی کرتے ہیں. جب وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو دیوبندی، بریلوی اور کسی اور میں لڑائی کراتے ہیں. وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ پہ لڑائی کرواتے ہیں. کبھی آپ کو پانی پہ لڑواتے ہیں، کبھی آپ کو لکڑی پہ لڑواتے ہیں، کبھی آپ کو پہاڑوں پہ لڑواتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بیسکلی وہ آپ کا جو دشمن ہے اس نے آپ کے اندر ایسے اسپائز چھوڑے ہوئے ہیں، ایسے سلیپر سیل چھوڑے ہوئے ہیں جو آپ کو یونائٹ نہیں ہونے دے رہے. اور بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے. آج ہماری اس یوتھ کو، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ جیسے نوجوان جو ہیں، آپ کو اس وقت یوتھ کو جوڑ کے ایک پاکستانی کا درس دینا ہے. جب تک آپ ایک پاکستانی نہیں بنیں گے، چینج وڈ نیور کم، اور دیٹ وڈ بی دا حقیقی تبدیلی. لوگوں کو تقسیم کر کے حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی. ایسا ہی ہے سر، کوئی بھی مذہب ہے وہ ہمیں امن سکون کا پیغام دیتا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ انتشار کی طرف چل پڑے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی،
کہ سی ایم نے کہا تھا کہ ہم نے ایجوکیشن کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ایجوکیشن کو آسان بنائے گی؟ ایجوکیشن کو آسان بنانے کے لیے وہ ایک اچھا ٹول ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ڈیجیٹلائزیشن تو آپ دیکھیں نا، آپ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے یو جسٹ کلک اے بٹن اور دنیا آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے. اور جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نالج مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں، یا ڈیجیٹلائزیشن جو دنیا ایسے گلوبل ولیج اس کی بات کرتا ہوں، تو وہ ناؤ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دیٹ از ناٹ پاسبل اگر آپ چیزوں کو ڈیجیٹلائز نہیں کرتے. میں ابھی پچھلے سال گیا ہوا تھا جرمنی، تو وہاں پہ ہمارا ایک کورس تھا ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر، اور وہ ڈیجیٹلائزیشن کو ہاؤ ٹو یوز دا ڈیجیٹلائزیشن، اور آپ سے کس طریقے سے آپ ترقی کی بات کر سکتے ہیں. تو اینڈ آئی واز سرپرائزڈ جو وہاں پہ لاٹ آئی تھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے، ڈفرینٹ کنٹریز سے. جرمنی کے اندر ہم پاکستانی تو بہت پیچھے ہیں، اور وہ جس طریقے سے چیٹ جی پی ٹی کا، اے آئی کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ ریسرچ کر کے رادر ٹو ری انوینٹ دا ویل، وہ تو بہت آگے کی باتیں کرتے ہیں. ہم تو آج بھی پلیجرزم کی باتیں کر کے آج بھی ہم نے قوم کو وہ پریشان کیا ہوا. بھائی میرے، جب تک آپ اس یہاں پہ کریٹیوٹی نہیں ڈالیں گے، جب تک آپ کنسیپچل کلیئرٹی نہیں ڈالیں گے، آپ رٹا لگا کے 10ویں تو انہوں نے 1190 نمبر لے دو گے، بٹ اس سے آگے نہیں چل سکیں گے. آپ یہ دیکھیں، آپ کے بہت سارے بچے میٹرک میں 1200 میں سے یا 1100 میں سے 99.9% نمبر لے لیتے ہیں، بٹ آگے جا کے دیکھا کیوں؟ کیونکہ آج بھی وہ رٹا سازی نے ان کی جو لرننگ ایبلٹی ہے، جو کریٹیوٹی ہے، وہ ختم کر دی ہے. وہ رٹا لگاتے ہیں، رٹے سے آگے نہیں چل سکتی. آپ کو آگے آپ کے چیلنجز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس وقت لرننگ آؤٹ کمز کی بات کرتے ہیں، لرننگ ایبلٹی کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں. جو ہمارا ٹیک سکولز ایک آئیڈیا آیا ہے، جہاں پہ ہمارے پرائمری سکولز ہیں، وہاں پہ ہم ٹیک ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بنیاد ہے، یہ نیڈ آف دا ٹائم ہے، اور اس پہ سی ایم پنجاب کا ویژن بڑا کلیئر ہے، اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے. اور ہم سب چیف منسٹر پنجاب کے سپاہی ہیں، ان کی اس جماعت کے، اس ٹیم کے، اور ہمارا فوکس اس وقت ایک ہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت چیف منسٹر پنجاب نے جو اپنی کیبنٹ بنائی ہے بڑی وائبرنٹ ہے، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، کمیٹڈ ہیں، پیشنیٹ ہیں، اینڈ دے وانٹ ٹو پرسیو اٹ. کہ جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے، وہ جو سوچ لے کے اس وقت میدان کے اندر اتری ہیں، ہم نے کس طریقے سے ہر انڈیویجول نے کیسے سپلیمنٹ کرنا ہے، کمپلیمنٹ کرنا ہے، تاکہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس ویژن کو اچیو کر سکیں. اور آپ دیکھ لیں ہمارا یہ سیلاب تھا، جس طریقے سے سیلاب کے اندر ہماری وزیر اعلیٰ خود میدان میں سرگرم عمل رہی ہیں، اور لوگوں نے خود کمپیریزن کی ہے نا. ایک طرف وہ صاحب جس وقت اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو ہاتھ لگاتا ہے تو ہاتھ جھٹک دیتے ہیں، اور دوسری طرف میری وزیر اعلیٰ جا کے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دکھ میں بالکل برابر کی شریک ہیں. لائک وائز ہمارے ساری کیبنٹ، گورنمنٹ کی مشینری، کمشنرز، ڈی سی، بیکاز جب آپ نے امپرووڈ گورننس کی بات کی، آپ نے سسٹم کے اندر ڈیلیوری کی بات کی، سسٹم کے اندر لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے کی بات کی، تو پھر ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کیا. تو جب آپ ایک سسٹم بنا دیتے ہیں تو سسٹم کے اندر ایوری ون ہیز ٹو پرفارم. جو بندہ پرفارم نہیں کرتا وہ آٹومیٹکلی اس میں سے نکلتا جاتا ہے. سر پاکستان کو اگر آنریبل سی ایم جیسے لیڈر ملتے رہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی جرمنی سے پیچھے نہیں رہے گا آنے والے وقت میں. ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں. اور جس طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو پچھلے 5 سال ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ایک ہنستا بستا پنجاب چھوڑ کے گئے تھے، لیکن پچھلے 5 سال میں پنجاب کو جس طریقے سے اجاڑا گیا، ادھیڑا گیا، بکھیرا گیا، پنجاب کی انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کیا گیا. نہ صرف پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے، جو مشینری ہے، اس کو تباہ و برباد کیا. پنجاب کے اندر پورا ڈیلیوری پروسیس روک دیا گیا. تو جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ چل رہا تھا کہ ہم کون سا سرا پکڑے، کون سا کونا پکڑے تاکہ ہم اس کی ڈھکل کر لیں. لیکن چیف منسٹر پنجاب نے جب ان کو پنجاب کی عوام نے مینڈیٹ دیا تو انہوں نے اس دن سے کام شروع کر دیا تھا کہ میں نے جس دن حلف اٹھانا وزیر اعلیٰ کا تو میں نے اس کو انجوائے نہیں کرنا، میں نے اسی دن ساری ٹیم کو لے کے بٹھا کے کہنا ہے کہ آج سے ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ شروع ہے. ہم نے پنجاب کی عوام کے سامنے پیش ہونا ہے، ان کی پنجاب کی عوام کی مشکلات کا مسیحا بننا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 1.5 سال کے اندر جو ہمارے
پولیٹیکل رائیولز تھے جو میڈیا کے اندر ہمیں کرٹیسائز کرتے تھے، آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ چاہے ڈیجیٹل فیلڈ ہے، چاہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بات ہے، چاہے کسی بھی شعبہ زندگی کی بات ہے، اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا ویژن بڑا کلیئر ہے اور ان کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی پنجاب کی عوام کی ترقی، ان کی خوشحالی، ان کی زندگی میں آسانی کیسے لے کے آنی ہے، اور پوری ٹیم کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ سر کام ہوا ہوا نظر آتا ہے نا، لوگ مانے یا نہ مانے لیکن کام نظر آتا ہے۔ اب لوگ مان رہے ہیں جی، لوگ مان رہے ہیں، مان کیوں رہے ہیں لوگ؟ اب تو میں نے جیسا پہلے کہا، اب تو لوگ برملا کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور آج تو بھارتی پنجاب کی اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جب چیف منسٹر پنجاب نے کرتارپور صاحب کی بات کی کہ کرتارپور صاحب کو کے اندر جو پانی ہے وہ پانی فوراً نکالا جائے، تو وڈ یو بلیو مجھے جتنے شکریہ کے فون بھارتی پنجاب سے آئے، مجھے سینکڑوں ٹیلی فون کالز پوری دنیا سے، ہمارے سکھ قوم کے آئے، ہزاروں کالز ان لوگوں کے آئے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو سوشل انکلوژن کی بات کرتے ہیں، کہ جی چیف منسٹر پنجاب کی اس 40 سیکنڈ کے پیغام نے باور کرا دیا، کلیئر کر دیا کہ آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب کتنی کلیئر ہیڈڈ ہے، اور وہ کس طریقے سے اس پنجاب کے اندر انکلوسیوٹی کی بات کرتی ہیں، ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں۔ اور بھارت کے انڈین پنجاب کے شہریوں نے مجھے فون کر کہا ہمیں تو بھائی اس طرح کی وزیر اعلیٰ چاہیے جو پنجاب کے اندر ڈیلیوری فوکسڈ ہے۔ سو آج تو دنیا مانتی ہے جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے کاموں کو، اور ان کو سراہتی ہے۔ سر آپ نے ابھی کیونکہ بھارت کی بات کی تو کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں سوشل سیکٹر سے بلانگ کرتی ہوں، تو میرے کچھ ہندو فرینڈس بھی ہیں، ہندو سکھ اس طرح فرینڈس ہیں میرے۔ تو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے بات وغیرہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے ہم چھپ چھپ کے اپنے فیسٹیولز مناتے تھے، کہ گھروں میں منا رہے ہیں، چھپ کے کر رہے ہیں، کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، پتہ نہیں کون کیا ری ایکشن دے۔ لیکن اس بار جو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے، اور جس کا خود سی ایم حصہ تھیں، دیوالی کا فیسٹیول کیا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں اس فیسٹیول کو ایکسپلین کرنے کے لیے عمل، کہ وہ کتنا اچھا فیسٹیول تھا، اور ہمیں بھی لگا کہ یار ہمیں بھی آزادی ہے اس ملک میں، یا ہم بھی اپنے فیسٹیولز اس طرح منا سکتے ہیں جیسے مسلمز اپنی عید مناتے ہیں۔ دیکھیے بات سنیے، یہ جو ریاست پاکستان ہے، یہ تو فیصلہ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کر دیا تھا۔ جب انہوں نے فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کے ساتھ جب خطاب کیا تو انہوں نے کہا آج سے آپ آزاد ہیں اپنے مندر جانے کے لیے، اپنے مسجد جانے کے لیے، اور آپ ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں۔ ختم۔ قائد کا پاکستان یہ ہے، اور میرے جو ملک کا آئین ہے وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں۔ میرے قائد میاں نواز شریف صاحب بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ میرے نزدیک اقلیت اور اکثریت کی کوئی تقسیم نہیں ہے، پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں۔ میری قائد وزیر اعلیٰ بار بار ایک بات کرتی ہے کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، لیکن اسٹل آئی ایگری ود یو، دیر از اے مائنڈ سیٹ۔ وہ مائنڈ سیٹ ان نمبرز از ویری اسمال، مے بی نیگلیجبل ایک فیکٹر ہے۔ لیکن سر اگر آپ لوگ کا ڈپارٹمنٹ ایسے ہی کام کرتا رہا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بٹ میں یہ کہتا ہوں، وہ آپ نے جو بات کی، اقلیت کے اندر ایک احساس محرومی تھا۔ آئی اگری، میں اس سے بالکل وہ نہیں کرتا، احساس محرومی تھا، احساس کمتری تھا۔ اسی لیے تو وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کا یہ احساس محرومی ہے، احساس کمتری ختم کرنا، اور یہ ختم کرنے کے لیے چیف منسٹر پنجاب مارچ کے مہینے میں جب ایسٹر تھا، ایسٹر سیلیبریٹ کرنے کے لیے مریم آباد گئیں، اور جیسی وزیر اعلیٰ بنی سب سے پہلے ایسٹر سیلیبریٹ کرنے مریم آباد گئیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ 14 اپریل کو بیساکھی تھی، کہا کہ بیساکھی ہم اس وقت سرکاری سطح پہ منائیں گے، اور 17 اپریل کو چیف منسٹر پنجاب خود چل کے کرتارپور صاحب سنگت سے ملنے گئی، سنگت میں بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے سنگت کے ساتھ لنگر کھایا۔ پھر اس کے بعد دیوالی آئی تو چیف منسٹر پنجاب نے کہا اروڑا صاحب دیوالی کب ہے؟ میں نے کہا سی ایم 30 تاریخ کو۔ میں نے کہا دیوالی، کہتی میرے دیوالی پہ سب کو میرے پاس بلاؤ، اور میں نے اپنے گھر پہ بلا کے دیوالی سیلیبریٹ کرنی، اور چیف منسٹر آفس کے دروازے کھولے گئے تاریخ میں پہلی دفعہ۔ نہ صرف دروازے کھول گئے، اپنے ہندو کمیونٹی کو ہم نے کہا یہ آپ کے لیے جگہ کھول دی ہے، جس طرح آپ کا دل چاہتا آپ دیوالی منائیں، آپ کو پوری مذہبی آزادی ہے۔ دیوالی کے ایونٹ میں سب سے پہلے وہاں پہ شنکھ بجایا گیا۔ اب ہندو دھرم کے لیے شنکھ، جو ہندو دھرم کے ماننے والے ان سے پوچھے شنکھ کا کیا مطلب ہے۔
چیف منسٹر آفس کے اندر دیوالی والے دن بھجن گائے گئے. چیف منسٹر آفس کے اندر سی ایم پنجاب نے دیوالی کا دیا روشن کیا. چیف منسٹر پنجاب نے دیوالی والے دن کیک کاٹ کے جو ہمارے بہن بھائی دیوالی منانے کے لیے رحیم یار خان سے، بہاولپور سے، پنڈی سے، لاہور سے، جہاں جہاں سے تشریف ان کو کیک کاٹ کے اپنے ہاتھوں سے کیک کھلا کے ان کو دیوالی کی مبارکباد دی. اس کے بعد پھر کرسمس منائی. تو یہ حقیقی پاکستان ہے. جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم انکلوسیوٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم دوسرے دھرموں کو ایکسیپٹ کرنے کی، رسپیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈگنیٹی ہے، تو پھر یہ دھرم ہے. اور آج ہم پاکستان کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بسنے والی تمام اقلیتیں محفوظ ہیں، تو صرف محفوظ ہونے کی بات نہیں کرتے، ہم ان کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں پنجاب کے اندر بسنے والی تمام اقلیتیں نہ صرف محفوظ ہیں، ہم ان کو عزت دیتے ہیں. یس، اکا دکا واقعات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. کیوں ہوں وہ اکا دکا واقعات بھی؟ بٹ دنیا کے اندر آپ بڑے بڑے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، امریکہ کے اندر بھی جب 9/11 ہوا تھا تو میرے بہت سارے سکھ بہن بھائیوں کو وہاں پہ مار دیا گیا تھا. نیوزی لینڈ کے اندر ایک مسجد کے اندر اٹیک کر کے بہت سارے نمازیوں کو شہید کر دیا گیا تھا. آج بھی فرانس کے اندر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ جب ہماری بچیاں حجاب پہن کے جاتی ہیں یا وہ سکھ پگڑی پہن کے جاتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے حجاب پہنے کی یا پگڑی اس طریقے سے پہن کے کسی ایونٹ میں جانے کی. اسی طریقے سے بہت سارے ممالک کے اندر ریلیجیس ڈسکرمنیشن ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یس، کیونکہ وہ بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو میڈیا ایک خاص ایجنڈا لے کے بیٹھا ہے کہ اس نے پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنا ہے، آئسولیٹ کرنا ہے. وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرتا ہے اور پاکستان کو بدنام کرتا ہے. بٹ آپ یہ دیکھیے، دنیا میں مجھے کوئی ایسی ریاست بتا دیں جہاں پہ اقلیت کے لیے ریزرو سیٹس فار دا مائنورٹیز اسٹارٹنگ فرام دا لوکل گورنمنٹ اپ ٹو دا سینٹ ہو. یہ پاکستان ہی ہے جہاں پہ آپ کی لوکل گورنمنٹ سے لے کے اپ ٹو دا سینٹ آپ کی ریزرو سیٹ فار دا مائنورٹیز ہے. اور یہ کون سی مائنورٹی؟ جو ریلیجیس مائنورٹیز ہے. مجھے بتائیں کہاں پہ 5% کوٹا ہے جہاں پہ آپ اقلیت کو کہتے ہیں 5% کوٹا صرف اقلیت کے لیے کہ اگر آپ اکثریت والی اس پہ میرٹ پہ نہیں ہے، یہ 5% کوٹے پہ آپ کو ہم نوکریاں دیں گے. 2% میرٹ کوٹا آپ نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر رکھا ہے کہ اگر آپ میرٹ پہ نہیں ہے آپ کے لیے ایڈیشنل 2% کوٹا ہے اور آپ وہاں پہ جائیں اپلائی کریں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک بہت بڑا انیشیٹو پھر لیا ہے کہ ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو بی ایس کر کے ہے یا بی اے کر کے یا پوسٹ گریجویشن کر کے یا کوئی پروفیشنل ڈگری کر کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھیں، لیکن بیچارے اس طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے. ابھی ہم نے سول سروسز اکیڈمی کو انگیج کیا ہے. 50 بچے تھرو آؤٹ دا کنٹری، جس میں سے 15 بچے پنجاب سے ہیں، 15 سندھ سے ہیں، 10 کے پی سے ہیں، 5 بلوچستان سے. 50 بچوں کو ہم نے سول سروسز اکیڈمی مائنورٹی کو بھیجا ہے. وہ ان کی نہ صرف 1 مہینے کی ریگرس ٹریننگ کر رہے ہیں بلکہ پھر ان کی مینٹورشپ کر رہے ہیں کہ جو فورتھ کمنگ کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں ان کے اندر بیٹھے اور آنے والے ٹائم میں ایک سکھ بچہ ڈپٹی کمشنر ہو، ایک مسیحی بچہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہو، ایک ہمارا ہندو بچہ امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، یو کے کے اندر ایز ایمبیسڈر، ایز ہائی کمشنر بن کے بیٹھا اور پاکستان کی نمائندگی کرے. یہ حقیقی پاکستان ہے. کون ہمیں آ کے کہتا ہے کہ بہت سارے مجھ سے میڈیا کے لوگ کہتے ہیں جی آپ انڈیا اور پاکستان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیر از نو کمپیریزن. وہ ریاست جو اپنے آپ کو سیکولر ریاست کہتی ہے، آج آپ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہندو کے ساتھ مل کے دیوالی مناتا ہے. یہاں پہ سکھ مسلمان کے ساتھ مل کے 12 ربیع الاول مناتا ہے. یہاں پہ ہندو مسلمان کے ساتھ مل کے عید مناتا ہے. یہاں پہ ہندو مسلمان سکھ مسیحی سارے مل کے محرم والے دن سوگ مناتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہم سارے سوگ مناتے ہیں. تو یہ تو ایک ڈائیورس کنٹری ہے، یہ ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے. یہ وہ سوسائٹی ہے جو انکلوسیوٹی پہ بلیو کرتی ہے. اس جو خطہ ہے، اس خطے کی جو تہذیب و تمدن ہے وہ ہزاروں سال پرانا ہے، جہاں پہ ہم محبت پہ، اخلاقیات پہ، رواداری پہ بلیو رکھتے ہیں. یس، سرٹن ایلیمنٹس ایسے ہیں جن ایلیمنٹس نے ہماری اس جو سوشل فیبرک تھا اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ جیسے اور ہماری سوسائٹی جیسے بہت سارے اس لوگ ایسے ہیں جو اس ڈیمیج کو دوبارہ ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم انٹرفیتھ ہارمنی پہ بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں. اس وقت ابھی حکومت پاکستان نے دوبارہ پھر ایک ایسی کمیونٹی، ایسی سوسائٹی، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے اندر مختلف مکاتب فکر کے مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھ کے وہ جو ہمارا پیغام پاکستان ہے، اور وہ پیغام پاکستان کیا ہے؟ وہ پاکستان
جس کے اندر ڈائیورسٹی کو اور انکلوسیوٹی کو ہم سیلیبریٹ کریں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ پاکستان جو ہے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اور یہ ہماری دھرتی ہے. ہمارے بڑوں نے، پرکھوں نے 1947 میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہ دھرتی چھوڑ کے نہیں جانی. آج بھی ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی ہم اس فیصلے کو سلوٹ کرتے ہیں. اور یہ پاکستان انشاءاللہ گرو بھی کرے گا، ترقی بھی کرے گا. اور وہ ٹائم دور نہیں ہے جب پاکستان ایک ڈیولپڈ نیشن ہوگا. اور جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف کا خواب بھی ہے کہ وہ ایشین ٹائیگر بن کے سامنے آئے گی. سر میں نے سٹارٹنگ میں ایک چیز کہی تھی کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے آپ ایک امید ہیں ان کی آواز ہونے کے ساتھ ساتھ. یہ میں نے اس لیے جملہ بولا تھا کیونکہ ایک بچے نے انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ جو منسٹر صاحب ہیں وہ امید ہیں ہمارے لیے. بڑی مہربانی. یہ ایک بچے نے کہا تھا، رحیم یار خان سے وہ بچہ ہے. بڑی مہربانی. تو اس بچے نے کہا تھا کہ کیا اس طرح کے اور ہمارے لیے انیشیٹوز آئیں گے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ؟ کیا ہمیں بھی اپرچونیٹیز ملیں گی یا اب یہ کورس ہم نے کر لیا، اب میرے جو بہن بھائی ہیں وہ چھوٹے ہیں مس، کیا ان کے ٹائم تک یہ چیزیں رہیں گی یا اس طرح کے اور انیشیٹوز ہم سوچ سکتے ہیں کہ مائنورٹیز کے لیے اسپیشلی آئیں گے؟ بڑا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں آپ کے توسط سے یہ پیغام پورے پنجاب کے نوجوانوں کو، جو ہماری اقلیت کے نوجوان ہیں، بچوں کو یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہمارا پائلٹ ٹیسٹ تھا. ہم پائلٹ ٹیسٹ کے ذریعے دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، کتنا اوور ویلمنگ رسپانس آتا ہے. اور جو پھر رسپانس آیا دیٹ از میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. جس طریقے کا لوگوں نے، بچوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پھر سے سیکھا، اور ان لرننگ آؤٹ کمز کی بنیاد پہ جس طریقے سے انہوں نے آگے اس کو اس پورے کو پریکٹس کیا. یس، ہم نہ صرف اس کو بڑھائیں گے بلکہ اس کو اسکیل پہ کر کے تھرو آؤٹ دا پنجاب جہاں جہاں پہ ہمارے اقلیتی نوجوان ہیں، ہم اس پروگرام کو ان تک پہنچائیں گے. اور میری بات بھی چل رہی ہے کہ اس کے اندر ہم اور کورسز بھی ایڈ کریں گے، اس کے اندر لانگ ٹرم کورسز بھی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے وہ بچے جو اس کے بعد ماسٹر کورس کو کرنا چاہتے ہیں، جس سے بڑا پروگرام ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈپلومہ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو ہم بالکل اپنے اقلیت کے بچوں کو اس کے ساتھ انرول کریں گے تاکہ اس سے وہ نہ صرف استفادہ اٹھائیں بلکہ استفادہ اٹھا کے اس سے اپنے جو اکنامک امپاورمنٹ ہے اس کی طرف اس کو لے کے جائیں. خاص کر مجھے بہت اچھا لگا، میں جب مل رہا تھا بچوں سے آن لائن، جب میں نے بات کی تو ایک ہماری بچی دیپا ہے فرام رحیم یار خان، جس طریقے کا اس نے بات کی. پھر اس طرح ہماری یوحان آباد سے ایک بچی تھی، ننکانہ صاحب سے ایک بچی تھی. چاروں مضمون ہیں، تینوں مضمون ہیں، جس طریقے سے اوور ویلمنگ رسپانس دیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس کوشش کو سراہا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو آگے اسکیل پہ لے کے جائیں گے، اس کو اور آگے بڑھائیں گے. یہ صرف 4,000 بچے ہیں، ہم ان کو بڑھا کے 40,000 بچوں تک لے کے جائیں گے. ہم ان کو 4 لاکھ بچوں تک لے کے جائیں گے تاکہ ہمارا وہ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہمیشہ آئسولیٹ رہا، جو جن کے اندر ایک تھا کہ ہمیں اس پروسیس کے اندر شامل نہیں کیے گا، ہم ان کے اس پروسیس. سر جب یہ کورس سٹارٹ ہو رہا تھا تب کے فیڈ بیکس بھی میرے پاس موجود ہیں. ان بچوں میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ وہ بول سکیں یا کوئی بات کر سکیں، چھپ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، اور اب وہ سٹیج پہ ہیں کہ وہ ایکسپلین کرتے ہیں ہم نے کیا سیکھا. اور انفیکٹ 2-3 بچے اس طرح کے ہیں جنہوں نے ارن کرنا سٹارٹ کر دیا. دیکھیے، میں میڈم آپ کو، آپ کی ٹیم کو، یو لرن کے ساری مینجمنٹ کو، ان کے ڈائریکٹرز کو، ان کے فیسیلیٹیٹرز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے موقع ملا ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. میں سینٹرز میں بھی گیا، یوحان آباد بھی گیا، وزیر آباد بھی گیا، ننکانہ صاحب بھی گیا، رحیم یار خان بھی گیا، ناروال بھی گیا، اور میں یو لرن کے آفس میں بھی ان بچوں کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا. جو سب سے اچھی بات یہ ہے جو آپ نے خود ابھی بیان کی، آپ نے جہاں پہ بچوں کو سکھایا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کو کانفیڈنس دیا ہے. میں جب دیپا سے بات کر رہا تھا تو وہ بچی کا جو کانفیڈنس تھا، وہ کانفیڈنس یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے اس کی اس طریقے سے مینٹورنگ کی ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو امپاورڈ سمجھے، وہ اپنے آپ کو نگلیکٹڈ نہ سمجھے، اپنے آپ کو ایک اسکلڈ بچی سمجھ کے آگے کنٹریبیوٹ کرے. کیونکہ یہاں سے سیکھنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب انہوں نے پریکٹیکل لائف پہ جانا ہے تو مشکلات اور طرح کی آئیں گی. اب ان مشکلات کو انہوں نے اوورکم کیسے کرنا ہے، تو آپ نے جو ان کو لائف سکلز دی ہیں اپارٹ فرام دا جو ان کو اپنے ٹیکنیکل سکلز دی ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کام کو اور آگے بڑھائیں اور اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں یہ بچے اپنا رول پلے کرتے رہیں اور یہ پاکستان ایک خوددار، خوشحال اور خود مختار پاکستان بنے.
بے شک سر، ایک لاسٹ اور چھوٹا سا میسج، کیونکہ آپ ان کے لیے ایک امید ہے اور آپ کی کہیں بھی باتیں سنتے ہیں اور آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، تو مائنورٹیز کے لیے کوئی ایک میسج؟ دیکھیے جی، میں بس میسج یہی دوں گا، خاص کر جو میرے بچے ہیں، جو میری یوتھ ہے، جس وقت اس وقت ڈیجیٹل سکلز کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بچوں لگے رہو، یہ پاکستان آپ کا ہے، آپ کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف آپ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ آپ کی ترقی، آپ کی خوشحالی، آپ کی امپاورمنٹ کے لیے ہمیشہ کوشاں ہے، اور یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں یہ بگننگ ہے، اس سے آگے ہم نے اور بہت کچھ پلان کیا، اور بہت جلد میں کوشش کروں گا کہ آپ سب بچوں کا میں آپ کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی ملاقات کروں، اور آپ نے جو سیکھا ہے، جو آپ کی لرننگ ہوئی ہے، آپ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر وہاں سے پیار بھی لے کے آئیں، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو آپ میرے تھرو شکریہ دینا چاہ رہے تھے، آپ ان کا خود شکریہ ادا کریں۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اسی کے ساتھ سر سے ہم اجازت چاہیں گے، اور میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ میری دل سے دعا ہے کہ مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ کے جو منسٹر ہیں وہ سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب ہی رہیں، کیونکہ ان کے آنے سے مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ کو لوگوں نے پہچاننا شروع کیا، لوگوں نے جاننا شروع کیا۔ اور یہ میں پرسنل ایکسپیرینس کے اپنے آپ کو ایک اکارڈنگ بات بتا رہی ہوں کہ مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ جو ان کا آفس ہے، اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، وہاں پر جا کر کوئی بھی کسی کو کوئی ایشو ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ وہاں ایڈریس کر سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ امل چوہان کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔